کیا؟ محظوظ بھی ہوا، مسرور بھی ہوا۔ کیوں؟ تم کیوں مجبور ہوئے؟ تم نور چھوڑ کے گئے ہو، تم فطور لے کے گئے ہو، تم فطور کماتے رہے، اس لیے دور بھی ہو، معذور بھی ہو۔ وہ نور کھاتے رہے، وہ نور کماتے رہے، قبر میں گئے تو قریب بھی ہو گئے، معذور بھی ہو گئے، مسرور بھی ہو گئے۔ تو یہ جو قبر میں جاتے ہیں تو جو مسرور ہیں، منور ہیں، روشن ہیں، محبوب ہیں، مقروء ہیں، محبوب ہیں، مقرب ہیں، یہ خدا ان کا، یہ خدا ان کے قریب، یہ خدا کے قریب۔ اور ان دونوں کو قریب کرنے والی ذات کون ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس نے ان کو قریب کیا وہ قبر میں بھی ساتھ ہے، وہ حشر میں بھی ساتھ ہے، وہ دنیا میں بھی ساتھ ہے۔ خدا بھی بلاتا رہا ہے مگر خود نہیں بلایا، خدا نے بلایا، اپنے رسول کے ذریعے بلایا، خدا نے بلایا، اپنے حبیب کے ذریعے بلایا۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، بشریت کے اندھیرے دور کرنے والا، وَسِرَاجًا مُنِيرًا، نفس کی غلاظتوں کا جو پردہ ہے اسے چاک کرنے والا، سراجا منیرا، اور مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک ساری کائنات کو دعوت اللہ دینے والا۔ حضرات میں یہاں ایک بات پہلے بھی کہہ چکا ہوں لیکن آج اسے پھر میں دہرانے لگا ہوں۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کعبہ جب مکمل ہوا، پتھر پہ کھڑے ہوئے، آج بھی اس پتھر کا نام پتھر نہیں ہے پتھر، پتھر نہیں ہے، دو پتھر ہیں وہاں، ایک کو ہاتھ لگایا، دوسرے پر پاؤں رکھا، دو پتھر ہیں، ایک پتھر ہے جس کو ہاتھ لگایا، دوسرا وہ ہے جس پر پاؤں رکھا۔ جس کو ہاتھ لگایا وہ بیت اللہ بن گیا، اور جس پہ پاؤں رکھا وہ مقام ابراہیم بن گیا۔ معزز حاضرین توجہ فرمائیں، پتھر دو ہیں، ایک دیوار میں چنا گیا، ایک صحن حرم میں رکھا گیا۔ ایک وہ پتھر ہے جس پر نظر ہے، ایک وہ پتھر ہے جس پر توجہ ہے، ایک وہ پتھر ہے جدھر سر جھک رہا ہے، ایک وہ پتھر ہے جدھر روح جھک رہی ہے، ایک وہ پتھر ہے جس کے ارد گرد جسم قربان ہو رہا ہے، اور ایک وہ پتھر ہے جو چنا نہیں گیا، سجایا نہیں گیا، میدان میں رکھا گیا ہے، قدم اس پہ رکھے گئے ہیں۔ تو پتھر کو قدم اس پہ رکھے گئے ہیں، پتھر کو حکم ہوا نرم ہو جاؤ، نرم ہو جاؤ، میرے ابراہیم کے پاؤں کو تکلیف نہ پہنچے، اور انہیں پتھر پہ پتھر رکھ کے اوپر نہ جانا پڑے، تم ہی اٹھتے چلے جانا، تم ہی اٹھتے چلے جانا، اور جب یہ اتریں تو آہستہ آہستہ نیچے ہو جانا، اٹھتے چلے جانا، مٹتے چلے جانا، جیسے وہ چاہیں ہوتے جانا، جیسے وہ کریں کرتے جانا۔ پتھر کا کان کہاں ہے، پتھر کی زبان کہاں ہے، پتھر کی نظر کہاں ہے، اس کے اندر روح کون سی ہے؟ ایسی نرمی اور گداز اور کیفیت یہ کیسی کہ جب پاؤں رکھیں تو وہ اندر چلے جائیں۔ کیوں حضرات؟ اس لیے کہ پتھر تو اور بھی بہت ہیں، فرمایا جن جن کو ہاتھ لگا وہ سنبھالے گئے ہیں، اور جس جس کو پاؤں لگ گیا وہ بھی سنبھالیں گے، لیکن اگر اس پر پاؤں کا نشان نہیں ہوگا تو مدم ہوگا، کوئی بدل بھی سکے گا۔ اے ابراہیم کے پاؤں، ہم تمہیں تمہاری عظمت کے لیے تمہیں یہیں رکھیں گے، اور پتھر تجھے ہم وہ عروج دیں گے جو جنت میں بھی کسی پتھر کو میسر نہیں آئے گا، تمہیں ہم وہ عروج دیں گے۔ اسے فرمایا مقام ابراہیم۔ اور کمال یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جب کعبے کا ذکر کیا تو پہلے ہی فرمایا گھر میرا ہے، کعبہ میرا ہے، یہ پتھر میری مخلوق ہے، یہ کعبہ مخلوق ہے، مگر اس میں میرا نور ہے، جس میں حضرت ابراہیم کا کندھا استعمال ہوا، جس میں حضرت ابراہیم کا ہتھوڑا استعمال ہوا، جس میں حضرت ابراہیم کی صنعت استعمال ہوئی، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تجربہ استعمال ہوا، اور اس پہ ہاتھ لگے اور دیواروں میں آ گیا، یہ میرا گھر ہے، مگر جس پہ ان کے پاؤں لگے یہ ابراہیم کا نشانی ہے۔ اور اب میں کہتا ہوں کہ کعبے شریف سے جب فارغ ہوتے ہو واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اپنے گھر کی اس نے تعریف کرائی، پہچان کرائی، عرفان انٹروڈکشن کرائی، تو فرمایا میرا گھر جانتے کون ہے، کون سا میرا گھر ہے؟
آپ بھی کسی کو نشانیاں بتاتے ہو نا، فلاں جگہ راؤنڈ اباؤٹ آئے گا دائیں ہو جانا، آگے لائٹ آئے گی بائیں ہو جانا، اس کے آگے برج آئے گا اوپر سے گزر جانا، پھر آگے دائیں بائیں ہو جانا، پھر ایک مکان آئے گا، پھر ایک پب آئے گا، پھر ایک کلب آئے گا، پھر ایک یہ ہوگا، پھر 2 مینارے کی مسجد نظر آئے گی، پھر تم اندر داخل ہو جانا۔ کتنی بار سمجھاتے ہو اس ٹیلی فون پر؟ تو رب بھی انسان کو سمجھاتا ہے، جب میرے گھر جاؤ تو کیا پتا کون سا گھر ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں جہاں میرے ابراہیم کا پتھر اور مقام ابراہیم موجود ہے وہی تو میرا گھر ہے۔ تعارف کراتا ہے، گھر خدا کا تعارف ہو کراتا ہے، جہاں میرے ابراہیم کے پاؤں جس پتھر پہ لگے ہیں وہ میرے گھر کے دروازے کے سامنے وہ پتھر موجود ہوگا۔ دیکھنا، ہر پتھر نہ دیکھنا، جس میں ابراہیم کے پاؤں کا نشان ہوگا اور وہ پتھر میرے گھر کے دروازے کے سامنے کھڑا ہوگا وہی تو میرا گھر ہوگا۔ دیکھو مجاورت، دیکھو مجاورت، دیکھو تعلق، دیکھو رابطہ، دیکھو معیت، دیکھو سنگت، دیکھو رفاقت، دیکھو۔ ارے پاؤں لگ جائے تو رفاقت کا یہ عالم ہے، نظر لگ جائے، ہاتھ لگ جائے اور دل لگ جائے ساتھ کسی کے، اس کا عالم کیا ہوگا؟ تو جناب رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں بھی تمہیں کہتا ہوں کوئی مجاورت اختیار کرو۔ یہ 2 آدمی ہیں قبر میں گئے، ایک کی قبر فرش سے لے کر عرش تک نور ہی نور ہے، نور ہی نور ہے، اور قبر کے اوپر جو مٹی پڑی ہے اس کا ہر ذرہ ذاکر ہے، ہر ذرے میں نور ہے، دائیں جانب بائیں جانب اوپر نیچے مٹی ہی مٹی ہے، اور مٹی بھی کمال مٹی ہے کہ یہ ساری مٹی ذکر کرتی ہے اور مٹی کے ہر ذرے میں خدا کا نور موجود ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ وہ یہ دنیا چھوڑ کے، جسے کہتے ہو نا مر گیا، مرنا ہی تو مشکل ہے، تم اس کو سمجھتے ہو مرنا کہ سانس نکل گیا، روح نکل گئی اور غسل دے کے کفن پہنا کے قبر میں چھوڑا، بندہ مر گیا؟ صوفیہ فرماتے ہیں وہ مر کیا گیا، وہ تو فنا ہو گیا، وہ تو تباہ ہو گیا، اس کا رہا کیا؟ مرتا وہ ہے جو اپنی زندگی میں خدا کی مرضی کے خلاف جو تھا اس کا جنازہ خود اٹھا کے قبر میں چھوڑایا، اور باقی جو رہ گیا انسان کامل رہ گیا۔ اور انسان کامل جب قبر میں جاتا ہے تو فرش سے لے کر عرش تک نور کی برسات رہتی ہے، نور کی برسات رہتی ہے، اور جب نور آتا ہے تو قبر پر اترتا ہے، وہاں سے اتر کے قبر میں جاتا ہے اور پھر ساری قبر کے اندر پھیل جاتا ہے۔ پھر میں ایک بات اور پوچھتا ہوں، کیا یہ رک جاتا ہے اندر ہی؟ کیا یہ رک جاتا ہے؟ میں ایک حدیث سنا حضرات، میں ابھی شعر پہ میں آپ کی مزاجی کیفیت درست کر رہا ہوں، میں مزاجی کیفیت درست کر رہا ہوں، جو ہی آپ مطابقت آئے گی میں شعر پڑھ دوں گا، میں اس شعر کی طرف آپ کو اب لے کے جا رہا ہوں۔ حدیث پاک سنی آپ نے، علماء کرام تشریف فرمائیں، اس طرف علماء کرام تشریف فرمائیں۔ مجھے آج خوشی ہے کہ میں دانش ورم کی محفل میں بیٹھا ہوں، اہل علم کی محفل کو مخاطب کیے ہوئے ہوں۔ آپ نے یہ حدیث سنی ہے، آپ کے علماء کرام نے، خطباء ملت نے بارہا تو یہ حدیث آپ کو کتنی بار سنائی ہوگی، بارہا سنائی ہوگی کہ جب ولی کامل، عالم کامل، ولی کامل، عالم صوفی عالم، ولی کامل، متقی کامل، پرہیزگار جب قبرستان سے گزرتا ہے تو 40 دن تک اللہ تعالیٰ اس قبرستان میں جتنے گناہگار ہوتے ہیں ان کو 40 دن تک عذاب ان پر نہیں ہونے دیتا۔ کیا کہا میں نے؟ ذہن میں ہے یہ بات کہ ولی کامل، عالم متقی عالم، جسے ولی کہتے ہیں، وہ ولی جو متقی عالم دین ہے، جو راز کن کی حقیقتوں کا آشنا ہے، یہ جب اس قبرستان سے گزرتا ہے، اس قبرستان میں سے گزرتا ہے تو اس میں جتنی قبروں والے ہوتے ہیں وہ 40 دن جنت کی فضاؤں میں رہتے ہیں۔ اس لیے عام مسلمانوں کو حکم ہے کہ جب قبر آئے کوئی یا قبرستان
تو اس کے پاس کھڑے ہو جاؤ، 3 بار کل شریف پڑھ کے پھونک دیا کرو کہ ایک قرآن کا ثواب، زیادہ نہیں تو جتنی دیر کھڑے رہو گے اس وقت سے لے کر غروب آفتاب تک اس سورت کی برکت سے سارے قبرستان پر نور کی بارش کا تسلسل رہتا ہے۔ لیکن آپ جب گزرتے ہو تو وہ رحمتیں بھی گزرتی ہیں، لیکن ولی قبرستان سے گزر جائے تو 40 دن نور کی بارش رہتی ہے۔ حضرات اب میں پوچھتا ہوں کہ صرف گزر جائیں تو 40 دن عذاب نازل نہ ہو تو ایسا ولی اسی قبرستان میں اس کی قبر بنے اور وہی وہیں لیٹ جائے، کیا سمجھے آپ؟ ان قبر والوں کی قسمت کا کیا اندازہ کریں؟ صرف گزر گیا، رکا نہیں، گزر گیا، دعا نہیں مانگی، کوئی قبر نہیں دیکھی، رک کے دائیں بائیں دوسرے دیکھا بھی نہیں، گزر گیا، 40 دن آرام پایا قبر والوں نے، تو اسی کی قبر اسی قبرستان میں بن جائے، وہ مدفون ہو جائے، وہ اسی قبر میں لیٹ جائے، کیا وہ سارے کا سارا قبرستان وہ جنت نشان نہیں بن جائے گا؟ تو یہاں اس لیے جناب رومی فرماتے ہیں کہ میں تمہیں انسان کامل ہونے کی دعوت دیتا ہوں کہ انجام کیا ہوگا۔ یہاں فرماتے ہیں خاک گور از مرد حق یا بد شرف